إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، ہم نے گزشتہ خطبات سے موضوع کا آغاز کیا. لوگ خواہش رکھتے ہیں، لوگ چاہت رکھتے ہیں، ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث کے مطابق اگر مطالعہ کیا جائے تو اکثریت گمراہی کا شکار ہوتی ہے. اکثریت ان میں سے گمراہ ہوتی ہے، حق راہ، ہدایت کی راہ، صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے. قرآن و سنت میں اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں. عموماً گمراہی کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ چند ایک وجوہات، ان کا گزشتہ دو خطبات میں ہم نے تذکرہ کیا. آج اللہ کی توفیق سے اس موضوع کو مکمل کرنا ہے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ بات کو سننا اور سمجھنا کہ جو حق سچ بات سننے کو ملے گی ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جو گمراہی کی وجہ ملے گی ہم اس سے بچیں گے سارے انشاءاللہ. سورہ نساء آیت نمبر 116 اس کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کی گمراہی کی، ایک بہت بڑا سبب، اور صرف اس امت میں نہیں، ہر دور میں، ہر امت میں ان کی گمراہی کا یہ سبب چلتا چلا آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی کسی قسم کا بھی شریک کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بندے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین چاہیں گے تو انسان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ چیپٹر الگ نہ کھل جائے، بات طویل نہ ہو جائے، میں اس لیے تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف اشارتاً ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یہ بہت بڑا سبق اور بہت بڑی وجہ ہے. کبھی بھی اپنے گناہوں پہ یوں نادم نہیں ہونا، یوں پریشان نہیں ہونا کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے آپ نا امید ہو جائیں یا نا امیدی کے جملے کہنے شروع کر دیں، یا کبھی کسی شخص کو تانا نہیں دینا، اس کو نا امید نہیں کرنا کہ نہیں تیرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، تو ہے ہی بڑے برے راہ پہ چل رہا ہے، یہ تیرا تو معاملہ بڑا خراب. مجھے اور آپ کو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی بندے کے متعلق یہ جملہ کہیں گے، بات کہیں گے، نہیں اس کے تو حالات ہی ایسے، اس کے معاملات ایسے ہیں،
کہ اس کو معافی نہیں مل سکتی. اس کو حدیث مبارکہ میں بڑا واضح یہ چیپٹر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی کہ ایسے شخص کی کہ اس کا ایک شخص کے ساتھ مکالمہ تھا، بات چیت، اس کو سمجھایا کرتا تھا، نیکی کی ہدایت کی راہ کی طرف بلایا کرتا تھا. ایک دن تنگ آ کے اس کو کہنے لگا تیرا بانی کچھ نہیں سکتا، تجھے تو نہیں اللہ نے کبھی بھی معاف کرنا. حالانکہ نیکی کی ذہنیت سے، اچھائی کی ذہنیت سے اس کو سمجھا رہا تھا، جملہ غلط بول بیٹھا. کہنے لگا تیرے جو کرتوت ہے، تیرے جو معاملہ تھا، تجھے تو نہیں اللہ نے معاف کرنا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جس شخص کے متعلق یہ جملہ کہا تھا، یہ بات کہی تھی، اللہ نے اس بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا. اس بندے کو اللہ نے پکڑ لیا. یہ جملہ کہنے لگا تو کون ہوتا ہے، تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید. لہذا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے تو پتہ نہیں معافی کیسے ملے گی کیا. یہ چیپٹر ہمارے لیے نہیں. اللہ معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں. ہاں ایک چیز ہے، ایک بات ہے، ایک گناہ ہے، ایک گمراہی ایسی ہے جس کے متعلق علل اعلان اللہ نے کہہ دیا اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کے لیے معافی کوئی نہیں. اور وہ دنیا و آخرت میں وضاحت ہے. توجہ کے ساتھ کسی بندے میں اگر یہ برائی پائی جاتی ہے تو وہ امید نہ رکھے، اچھی طرح سمجھ لیں. وہ نہ یہ سوچے کہ اللہ چاہیں گے تو مجھے بھی معاف کر دیں گے. اللہ بڑے رؤوف ہیں، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے غفور ہے، اللہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر سکتے، تو لہذا میری یہ خطا معاف نہیں. جس بندے میں شرک آ گیا، جس بندے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا آ گیا، اس بندے کے لیے قطعاً کوئی معافی نہیں. اس کے لیے معافی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. ہاں اللہ یہ کہ وہ خود اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہ کو چھوڑ کے، شرک کی راہ کو چھوڑ کے توحید کی راہ کو اپنا نہیں لیتا. ایک واحد صورت یہ ہے اس گناہ سے بری ہونے کی، اس گناہ سے معافی کی، کہ بندہ خود معافی مانگے، شرک سے پناہ مانگے، شرک کو چھوڑے، توحید کی راہ کو اپنائے، تو اللہ رب العالمین معاف کریں گے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مشرک تھا اور مشرک حالت میں وہ مر گیا اور پھر ہم ہی یہ کہتے پھر توجہ کے ساتھ پھر ہم یہ کہتے پھر وہ نہیں، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر اس قرآن کو غلط کہہ دے، پھر اس قرآن کے بارے میں کہہ دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ قرآن جھوٹ کہہ رہے ہم سچ کہہ رہے. نہیں، اللہ کی قسم لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن جو کہہ رہا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ ثابت شدہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس بندے کی موت شرک میں ہو گئی اس کے لیے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا اگر آپ ان کے لیے ایک مرتبہ چھوڑ کے 70 مرتبہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہے. یہ فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ثابت شدہ، یہ تصدیق شدہ بات. ان کے لیے معافی نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ رب العالمین نے ہمارا موضوع، ہم جو بات کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جس بندے نے شرک کیا وہ بندہ کھلی گمراہی میں جا پڑتا ہے. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا، اس کے لیے ہدایت کی راہیں بند ہو جاتی ہے، مسدود ہو جاتے ہیں. واپسی کے راستے عمومی طور پہ ایسے لوگوں کو کم ملتے ہیں، ہدایت کی طرف کم آتے. وہ لوگ آ نہیں سکتے جو مشرک بھی رہے اور کہ ہم ہدایت پہ بھی رہے. یہ ناممکنہ بات ہے. بندہ یا ہدایت یافتہ ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مشرک بھی ہے، شرک کرنے والا بھی، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی شمار. یہ ناممکنہ بات. یہ چیپٹر جناب لقمان انہوں نے اپنے بیٹے کو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس وقت کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے یاد رکھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے یہ کھلی بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا اندھیرا ہے. جو بندہ اس اندھیر نگری میں جا نکلتا وہ بچتا نہیں، اس کے بچاؤ کے واپسی کے رستے نہیں ہوتے، دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے، لمبی چوڑی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. واپسی ہدایت کی طرف اس کا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضرات محترم
ہم مختلف مواقع پہ توحید کے حوالے سے بات ہوئی، ہم نے تب بھی وضاحت اس کی اچھی طرح کر رکھی ہے، سن رکھی ہے۔ شرک کے حوالے سے، شرک کی مذمت کے حوالے سے بات چیت ہوئی، ہم تب اس معاملے کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ صرف اشارتاً مختصر سا میں آپ کو خلاصہ بیان کر دوں۔ یاد رکھیں، شرک سے مراد اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی کسی بھی اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ چیز میں کسی دوسرے کو شامل سمجھنا، کسی دوسرے کو اختیار دینا، کسی دوسرے کو اللہ جیسا سمجھنا، اللہ کے مثل قرار دینا، اللہ کے متشابہ قرار دینا، یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسی بات جس میں آپ اللہ کے ساتھ کسی کی تشبیہ دے، اللہ کے ساتھ کسی کی مماثلت قرار دے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل سمجھے، وہ اللہ کے اختیارات ہو، اللہ کی ذات ہو، اللہ کے صفات، یہ سارے کے سارے معاملے شرک ہے۔ اللہ اعلان سیدھا سادہ میں نے آپ کو جملہ سمجھا۔ اگر کوئی بندہ کہنا یہ بھی اللہ جیسا، اللہ کی جس سے تخلیق ہوئی اس کی بھی اس سے تخلیق ہوئی، یہ اللہ کے حصے میں سے حصہ، اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کی ذات کا حصہ، اللہ جیسا وہ چاہے، وہ آپ سمجھتے جائیں گے، میں کیوں وضاحتیں کروں، آپ کو سارے پتہ ہے۔ جن کو اللہ جیسا بنایا گیا، اللہ کے مثل قرار دیا گیا، جن کو یہ کہا گیا کہ اوپر اللہ، نیچے یہ اوپر اللہ، یہ ایک ہی جیسی ہے، یہ گٹ مٹ ہے، یہ سارے شرک کے رستے، یہ ساری شرک کی بات۔ ذات کی مماثلت الگ بات ہے، جس نے صفات میں بھی کہہ دیا نا، جس طرح اللہ تقسیم کرنے والے یہ بھی تقسیم کرنے والے، جس طرح اللہ دینے والے یہ بھی دیتے ہیں، جس طرح اللہ چھین سکتے ہیں یہ بھی چھین سکتے ہیں، جس طرح اللہ نفع و نقصان کے مالک یہ بھی نفع و نقصان کے مالک۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر و محراب میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی کتابیں کھول کے اپنے آپ کو مفتی کہلوا کے، علماء کہلوا کے، علامہ کے فتوے ساتھ اپنے لگا کے، القابات لگا کے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جبرائیل آیا اور اس نے آگے اسرائیل آیا، اس نے آگے روح قبض کرنی، اور مولوی سامنے اٹھ کے جھپٹا مارا اور وہ جو مرے ہوئے تھے ان کی روحیں چھین کر ان کو واپس لوٹا دی۔ یہ زندگی اور موت کا اختیار کس کا ہے؟ اور لوگوں میں شفٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے زندگی واپس لوٹا دی، انہوں نے چھین کے کہا تجھے نہیں پتا اور تو کس کے ساتھ تیرا پالا، اور اسرائیل نے جا کے سارا جھوٹ اور بکواس سننے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگا رہے، اور بے وقوفوں کو، جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، آگے بیٹھا بندہ ایک عام انسان کو اللہ کی ذات سے مماثلت قرار دے رہا ہے، اللہ جیسے بنا رہا ہے، مردوں کو زندہ کر کے دکھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کا حکم ہوا تو نکلی ہوئی جانیں واپس لوٹا دی گئی، روحیں واپس لوٹا دی۔ یہ اختیارات تو اللہ کے تھے، یہ معاملہ تو اللہ کے تھے۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھا یہ ساری بکواسات کر رہا اور لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگا، شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کی قسم، یہ سارے شرک کے رستے، یہ ساری گمراہی کے دروازے، یہ ساری گمراہی کی باتیں، اللہ کی ذات، صفات، معاملات اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ بے نیاز اور بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی مماثلت بھی کوئی نہیں، اس جیسی تشبیہ، یہ جملے کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ کے ہاتھ جیسا ہاتھ، اللہ کی صفات جیسی صفات، اللہ کے جسم جیسا جسم، اللہ جیسا، یہ جیسے والا لفظ اللہ کی ذات کے لیے ہے ہی نہیں۔ مجھے اور آپ کو تو اختیار ہی، ہم تو تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم تو مثال نہیں بیان کر سکتے، ہم تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، اللہ کی ذات ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تشبیہ اللہ نے اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی مثل کوئی نہیں۔ مثالیں نہ دیا کرو اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ سمیع کیسا ہے، وہ علیم کیسا ہے، وہ خبیر کیسا ہے، اس کا علم کہاں تک وسعت ہے، کہاں تک نہیں۔ اللہ جیسا علم ان کے پاس بھی ہے، وہ بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ علم رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جھوٹ اور بکواس اور یہ شرک کے دروازے اور گمراہی کے رستے، جو بندہ ان گمراہیوں میں پڑ جائے، جو بندہ اس طریقے سے بے ہدایتی کے رستے پہ چڑھ جائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ایسے بندے دور کی گمراہی میں نکل جاتے ہیں، یہ صراط مستقیم پہ نہیں رہ پاتے۔ حضرات محترم، میں یہ باتیں پتہ کیوں بار بار دہراتا ہوں، آپ کے سامنے کیوں بیان کرتا ہوں؟ میرا اور آپ کا کوئی مسلکی اختلاف نہیں، ہم یہاں کوئی مذہب مسلک کی جنگ لڑنے نہیں آئے، اللہ کی قسم صرف اصلاح کی نیت سے اپنے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ رات ہو، سیاہ چٹان ہو،
उसके ऊपर स्याह चूंटी चल रही हो, फरमाया इंसानी आंख देखने से कासिर है, बंदे को पता ही नहीं चलता। इस स्याह रात में स्याह चट्टान पे कोई चूंटी चल रही है, बंदा नहीं देख पाता। फरमाया बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर शिरक सरायत कर रहा होता है, शिरक उसके अमाल में उतर रहा होता है और बंदे को पता भी नहीं चलता कि मैं मुशरिक हो चुका हूं, बंदा खबर ही नहीं रखता। सिर्फ ये हदीस दिमाग में गूंजती है, गरजती है, बरसती है। लोग अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं अपने आप को अब बड़ा पक्का तौहीद परस्त, बड़ा पक्का मवाहिद, बड़ा पक्का मुसलमान कह रहे होते हैं, लेकिन कुरान की आयत उनके ऊपर फिट आ रही होती है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें से अक्सरियत ऐसी है, ये कुरान की आयत है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, अक्सरियत ऐसी है जो अल्लाह पे ईमान का दावा करती है लेकिन होते वो मुशरिक है। लोग झूठ बोलते हैं, कुरान झूठ नहीं बोलता। अल्लाह सच कहते हैं, अल्लाह हक कहते हैं, लोग झूठे हैं। अल्लाह कहते हैं ये ईमान का दावा करते हैं, होते ईमान वाले कोई नहीं, ये मुशरिक होते हैं। और उसका सबब ये होता है किसी बंदे से बात कर ले, किसी मसलक से बात कर ले, किसी मजहब से बात कर ले, और काफिरों से बात कर ले, हिंदुओं से बात कर ले, ईसाइयों से बात कर ले, कोई अपने आप को मुशरिक मानने को तैयार है? कोई तस्लीम करता है कि हाँ जी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुशरिक है? कोई भी नहीं मानता, कोई तस्लीम नहीं करता। सारी बहस करेंगे, सारे लड़ पड़ेंगे, सारे मुबासा करेंगे, हम तो शिरक तसव्वुर भी, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आमाल मुशरिकों वाले, किरदार मुशरिकों वाले, तरीक़ाकार मुशरिकों वाले। अपने अपने आमाल की इस्लाह किया करें, अपने अकायद पे नजर दौड़ाया करें। मैं हर दफा आपसे ये बात कहता हूं, जरूर देखा करें, जरूर समझा करें। कल क़यामत के दिन जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, एक राई के दाने के बराबर जिसके अमाल में अकायद में शिरक निकला, सारे के सारे अमाल बर्बाद होकर रह जाएंगे, तबाहियां फिर जाएंगी, वहां पे कुछ पल्ले नहीं रहेगा। तो वहां कल कला परेशान होने से, कल अफसोस करने से, कल मातम करने से, माथा सर पीटने से और कुरान के मुताबिक अपने हाथों को काट खाने से बेहतर है आज देखें मेरा कोई नजरिया शिरक वाला तो नहीं, मेरा कोई अकीदा शिरक वाला। किसी आलम के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मुफ्ती से फतवा लेने की जरूरत नहीं, किसी हजरत के सामने अपना कच्चा छट्टा खोल के बैठने की जरूरत नहीं। खुद अपना मुहासबा कर ले। मैंने किसी को अल्लाह के मिसल करार तो नहीं दिया हुआ, मैं किसी के साथ वैसी मोहब्बत तो नहीं करता जैसी अल्लाह के साथ करनी चाहिए, मैं किसी की वैसी इताअत तो नहीं कर रहा जैसी अल्लाह की इताअत होनी चाहिए, मैं किसी के मामले में, किसी के मुतालिक जात सिफात मामलात में किसी को वैसा तो नहीं समझ रहा जैसा अल्लाह है। क्या मेरा ये अकीदा तो नहीं कि ये अल्लाह के अलावा ये भी है, ये भी कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अल्लाह की कसम अगर ऐसे नजरियात है, नफा नुकसान के, अच्छे बुरे के, लेने देने के, फौरन अपने अकायद की इस्लाह करें, अल्लाह से मुआफी मांगे, अपना अकीदा दुरुस्त करें, अपना नजरिया दुरुस्त करें, अपने मामलात दुरुस्त करें। अगर नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करें और कार बंद रहे। अल्लाह से तो अल्लाह मुझे और आपको तौहीद के ऊपर मौत अदा फरमाए, शिरक से अल्लाह हम सबको बरी फरमाए, हमारी नस्लों में अल्लाह इसका एक जर्रा भी ना बाकी फरमाए। पहली चीज, पहली बात, जो बंदा मुशरिक होता है वो गुमराह हो जाता है। ये कुरान का फैसला, ये अल्लाह का फैसला, वो हदायत पे नहीं आ सकता। दूसरी बात, इसी मौजू से रिलेटेड मैंने बात की है और मैं उसकी जरा वजाहत चाह रहा हूं। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इब्न माजा में हदीस मुबारक मौजूद है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अतखव्वफु अला उम्मती अइम्मतम मुज़ल्लीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न माजा में, फरमाया मैं अपनी उम्मत के हवाले से सबसे ज्यादा जिस चीज से अतखव्वफु, सबसे ज्यादा, आमिर भाई ये मुबालगे का सीगा, मैं बहुत ज्यादा जिन लोगों से, जिस मामले से खौफ खाता हूं, मुझे जिस चीज का डर है वो क्या है? अइम्मतन मुज़ल्लीन, गुमराह इमामों का मुझे बड़ा डर है। अपनी उम्मत के हवाले से मैं सबसे ज्यादा जिस चीज के मुतालिक परेशान होता हूं, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो इनके बुरे इमाम, गुमराह इमाम है। सही मुस्लिम में इसकी वजाहत मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इल्म को ऐसे नहीं उठाएंगे कि जो लोगों के सीने में इल्म होगा वो उनसे, हदीस के बाद ऐसे नहीं होगा कि लोगों के सीनों में से इल्म छीन लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनके पुख्ता उलमा होंगे, जिनके पास वाकईतन इल्म होगा, वो लोग फोत हो जाएंगे। एक एक करके आलिम इस दुनिया से जाना। पीछे कोरोना के दिनों में हमने देखा बड़े बड़े नामवर उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस और जय्यद उलमा गए, वफात पाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुर्बे क़यामत की निशानी और ये मेरी उम्मत की गुमराही का सबब बनेगा
جو جید علماء ہوں گے، جو صحیح عالم دین ہوں گے، اللہ ان کو فوت فرما، وہ وفات پا جائیں گے، چلے جائیں گے دنیا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس طرح اٹھے گا، لوگوں میں سے علم اس طرح جائے گا، عالم لوگ وفات پا جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ حدیث کا الفاظ فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور پھر ان جاہلوں سے سوال کیے جائیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، ان سے فتوے لیے جائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حوالے سے، اپنی امت کے حوالے سے، گمراہ اماموں کے حوالے سے پریشان ہوں۔ مجھے ڈر رہتا ہے یہ میری امت کے ساتھ سلوک کیا کریں گے۔ حضرات محترم، یہ دور آج کل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں حتی الامکان ایسے موضوعات سے، ایسی باتوں سے، ایسی گفتگو سے اجتناب کروں، لیکن جہاں قرآن اور حدیث کی وضاحت آتی ہے وہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اسٹیج کے اوپر، ممبر کے اوپر ایسے ایسے بندے بٹھا رکھے جو لطیفے سنا رہے ہیں، جو جگتے لگا رہے ہیں، جو تماشے کر رہے ہیں، جو کھیل کود کر رہے ہیں، 2.5 گھنٹے کا شور ہے۔ میں اسے تقریر نہیں کہوں گا، معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، وہ تقریر نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جلسہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ درس نہیں ہو رہا ہوتا، 2.5 گھنٹے کا شو ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ آگے کیا لگا رہے ہیں، لوگ دانت نکال رہے ہیں، لوگ ہنسی میں پڑے ہیں، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ یہ درس ہو رہا ہے، یہ قرآن اور حدیث کا سبق چل رہا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کیا کرتے تھے، جب درس دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات نہیں پڑے، سنا نہیں، کیا حالت ہوتی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم یوں جامد و ساکت ہوتے تھے، ہماری ایک کنڈیشن ہوتی تھی کہ پرندے اگر آگے ہمیں بے جان سمجھ کے ہمارے اوپر بیٹھ جاتے تو وہ اڑتے ہی نہیں تھے، سمجھتے تھے بے جان ہے، ہم یوں ساکت ہوتے تھے۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوتا تھا، گفتگو کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلال میں ہوتے تھے، اس قدر غصے میں ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی رگیں پھول رہی ہوتی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے گفتگو کر رہے ہوتے، درس دے رہے ہوتے، صحابہ کہتے ہیں آپ کی حالت یہ ہوتی، آپ کی گردن کی رگیں پھول رہی ہوتی تھی، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس، حدیث کے الفاظ، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بندہ کسی بلند مقام پہ کھڑا ہے اور وہ پیچھے ایک لشکر کو دیکھ رہا ہے جو حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ اپنی قوم کو خبردار کر رہا ہوں، بھاگو، اٹھو، لپکو، لشکر حملہ کر رہا ہے۔ کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ بات کو ذرا تصور کی نگاہ میں سمجھے۔ اگر آپ ایک لشکر کو دیکھ رہے ہیں، ایک دشمن کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی قوم پہ اٹیک کرنے لگا ہے، قوم کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ چوٹی پہ ہیں، قوم اس طرف ہے، آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے، کیا جذبات ہوتے ہیں بندے کے؟ اس کے بس سے باہر ہوتا ہے، آگے آگے، لپکو لپکو، اٹھو۔ اللہ کی قسم سے صحابہ کہتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کرتے وقت یہ حالت ہوتی، اس قدر جذبات میں ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان اس طرح کے ہوتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہماری آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی، ہم رو رو کے ہلکان، یہاں تک کنڈیشن ہوتی تھی کہ خشی کے دورے پڑنے شروع ہوتے تھے رونے کی وجہ سے۔ یہاں تالیاں بج رہی ہیں، یہاں ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، یہاں کہکے لگائے جا رہے ہیں، یہاں تماشا بنایا جا رہا ہے، اور درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تو اپنوں کی بات ہے نا، غیروں میں کیا کچھ ہو رہا؟ میں نے بھی اشارہ کیا، طرح طرح کی بکواسات اللہ کے ذات کے حوالے سے، کبھی کسی کو اللہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو اللہ کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے، وہ ذات کی کہانیاں آپ کے شہر سیالکوٹ معروف ہو چکا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بڑے وائرل ہوئے ہیں، کوئی قرآن کی بات نہیں، کوئی حدیث کی بات نہیں، بڑے طور طریقے سے، بڑے مصنوعی انداز سے، وہ رو رو کے بڑے اچھے انداز سے، اور وہ باتیں، سارے قصے، ساری کہانیاں، ساری فضول لغویات، کسی ایک بات کا سر پیر نہیں۔ کہیں پہ پوچھ لیں حضرت صاحب معذرت کے ساتھ، یہ جو بات آپ نے کہی ہے کسی حدیث کی کتاب میں ملتی ہے، وہ سہاستا کی کئی لاکھ احادیث، ان میں یہ حدیث ملتی ہے؟ قرآن کریم کی 6666 آیات، ان میں کہیں پہ یہ تذکرہ ملتا ہے جو ابھی آپ نے واقعہ سنا کے بڑی درد مندی حاصل کی ہے، کہیں قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے؟ حدیث میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ بس اپنے قصے، اپنی کہانیاں، جو جان کے جھوٹ اور جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہے، اور لوگ واہ واہ کرتے، مجمع لگا ہوتا ہے اور لوگوں کا رش پڑا ہوتا ہے۔ آج حضرت فلاں صاحب آئے تو بس یہاں تو دیکھنے والا رش ہونا ہے،
دیکھنے والا ہجوم دیکھنے والی کنڈیشن. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے حوالے سے خوف زدہ ہوں, مجھے سب سے زیادہ ڈر ان اماموں کا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں لوگ ان سے, خود بھی جاہل ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی جہالت کے رستے پہ چلا. کتنے علماء معذرت کے ساتھ میرا صاحب کا میرا معاملہ ان کے ساتھ پڑ چکا ہے, قرآن کریم کے حوالے سے سوال کر لے, حدیث مبارکہ کے حوالے سے سوال, کیا رفع الیدین کی حدیث نہیں ملتی جی, کیا آمین بالجہر کی حدیث نہیں, سمجھ لگ جائے اگلا بندہ عالم ہے, اگلے کے پاس علم ہے, اگلے کے پاس حدیث ہے, فوراً کہتے ہیں اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ کبھی اپناتے کیوں نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہہ دیتے ہیں وہ جی آمین بالجہر کا بھی ثبوت ملتا ہے, رفیع الیدین کا بھی ثبوت ملتا ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلایا 400 سے زائد احادیث ملتی ہیں, ہاں جی ملتی ہیں, کر لے تب بھی ٹھیک ہے, کرے تب بھی ٹھیک, تو کبھی کرتے کیوں نہیں؟ کسی دن نماز کروائے نا کر کے, اور اپنی امت کو دکھائیں, اپنے مقتدیوں کو دکھائیں کہ کرنا بھی ٹھیک ہے, کرتے کیوں نہیں؟ اور مسائل کے حوالے سے حق بات ان کو بتاتے کیوں نہیں؟ سچ بات کا اظہار کرتے کیوں نہیں؟ حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھتے کیوں نہیں؟ ائمۃ مضلین بنے ہوئے, گمراہوں کے امام بنے, لوگ پوچھ پوچھ کے گمراہ. میں نے دیکھا, میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, آپ کے پورے پاکستان میں سب سے بڑے عالم گنے جاتے تھے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اللہ کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, لوگوں نے ان سے سوال کیا, حضرت صاحب فلاں مسئلے کے متعلق سوال کیا ہے, اس کا جواب دے دے. کہنے لگے مجھے نہیں علم, جا کے کسی اور عالم سے پوچھ لے. حضرت صاحب آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ سب سے بڑے عالم ہیں, اگر آپ جواب نہیں دے رہے تو کون جواب دے گا؟ کہنے لگے نہیں علم, میں جھوٹ بول دوں, میں بے تکا بات کر دوں, مجھے جس چیز کا علم نہیں میں کیوں بیان کروں؟ یہاں پہ تو انا بن جاتی ہے نا, یہاں پہ تو ذہن پہ بات آ جاتی ہے نا کہ لے وہ کیا کہے گا, اس کو اس سوال کا علم نہیں, اتنا بڑا عالم, پھر یہ عالم کس چیز کا بناؤ؟ واضح انکار کرتے تھے, کہتے تھے نہیں علم, میں کیوں جواب دوں, میں نے نہیں پڑھا اس حوالے سے, میں نے نہیں سن رکھی یہ حدیث, میں کیوں جواب دوں؟ میں جواب دینے کا بابا نہیں دیتا جواب. یہ ہے مومنوں کا طریقہ, یہ ہے اصل اماموں کا طریقہ, یہ اصل علماء کا طریقہ. جو علم میں ہے سوال پوچھا جواب, اگر نہیں علم انکار کر دے, منع کر دے. گمراہ کرنے والے امام وہ ہوں گے جن کو خود علم کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں, لوگ ان کے معتقد بنے, سوال کرتے ہیں, جو ان کے دل میں آتا ہے جواب دیتے ہیں, اور لوگ کوئی نہیں پوچھنے والا. حضرت یہ جواب آپ نے قرآن کے مطابق دیا, حدیث کے مطابق دیا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرے لگے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور چلو جی چلو چھٹی ہو گئی. نہیں, یہ گمراہی کا دوسرا بڑا سبب ہے. جب بھی دین کے متعلق سوال کریں کسی اتھینٹک بندے سے کریں, لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ چلیں, سوشل میڈیا کو اپنا امام نہ بنا. میں نے فیس بک پہ تقریر سنی, وہاں پہ عالم یہ کہہ رہے تھے, تو یہ مسئلہ اب ٹھیک ہے نا, مجھے واٹس ایپ پہ کلپ آیا تھا تو وہاں پہ فلاں صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی, یہ مسئلہ ٹھیک. کسی مستند عالم سے سوال کریں, کسی حقیقی عالم سے سوال, اس سے پوچھیں, اور اس سے بھی یہ پوچھیں یہ آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں قرآن کریم میں کہاں ملتا ہے, حدیث مبارکہ میں کہاں ملتا ہے. یہ گمراہی سے بچنے کا سبب بنے گا. گمراہ وہ لوگ ہوں گے جو ایسے اماموں کے پیچھے بھاگیں گے جو خود جاہل ہوں گے. دوسری بات, تیسری بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم میں جو ملتا ہے, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. سورہ نساء آیت نمبر 167 ہے, سورہ نساء میں یہ بھی معاملہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, لوگوں کو اللہ کے رستے سے جو روکتے ہیں, قد ضلوا ضلالا بعیدا, یہ لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں, یہ ہدایت کے رستے پہ نہیں چل سکتے. جو بندہ لوگوں کو دین سے روکنے کا کام کرتا ہے وہ ہدایت میں نہیں رہ سکتا. وہ مسجد کی پہلی, معذرت کے ساتھ یہ بڑی توجہ سے سننے والے, میرے مخاطب لوگ ہی وہ ہیں جو مسجد میں آئے ہیں, جو مسجد سے باہر ہے وہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں, میں نہ ان سے مخاطب ہوں نہ وہ میری بات سننے. یہ ان لوگوں کے متعلق بات ہے جو مساجد میں آتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا, جو دین کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, دین کے رستے سے روکتے ہیں, وہ لوگ کھلی گمراہی کا شکار. حضرات محترم بڑی توجہ کے ساتھ, ہم میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو دین کو پسند کر رہی ہوتی ہے, دین کے متعلق شغف رکھ رہے ہوتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, چاہت رکھتے ہیں, دین کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن
तशद्दुद आता है, मुतशद्दद होते हैं। हालत ये हो जाती है, 2-4 नेकियों पे खुद अमल किया तो फौरन आपे से बाहर होना शुरू होता है, फिर हाथ में लठ आ जाती है, फिर हाथ में डंडा आ जाता है, फिर हर बंदे पे तनकीद शुरू हो जाती है, फिर हर बंदे की बुराई शुरू हो जाती है। फला बंदा ऐसा है, मैं तो उनको कभी मसीते पढ़दे वेख्या नहीं, साल बाद मसीते पढ़ता तो वड्डा मामा बन जाता है। ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि नहीं? वो चलो चल बच्चा तू पिछे बह, चलो तू अगे आ जा, चलो तू इंज कर, चलो तू इंज कर। वो मस्जिद का की हाल किया है, वो लाइट किन्ने नहीं चलाई, वो पक्का किन्ने चलाया, खबरदार किसने? ये सारे मस्जिदों में होते हैं कि नहीं मामले? वो सद्दू अन सबीलिल्लाह। मैं दाल बाजार, हमारे वहां पे मस्जिद थी, गुजरांवाला में मस्जिद है, मैं वहां पे मेरा दर्स था। नमाज के दौरान एक बंदे के मोबाइल की बेल बज गई। बड़ा सुनने समझने वाला वाकया। दौरान नमाज एक बंदे के मोबाइल की बेल बजी। उस बंदे ने वो कहीं निकाला, निकालने में टाइम लगा, बेल बंद करते हुए टाइम हो, सलाम फिरी, मेरा दर्स है उसके पास। तो मेरे दर्स से पहले 2-3 अफराद में खड़े हो गए। और तुहानू लोगों को शर्म नहीं आती, मसीते आई जाते हो, आके मोबाइल खुले छड़ देंगे, उसे बेल्लां बजदियां रहंदियां, करन की आते हो तुसी फलान एडम। अल्लाह की कसम, मुझे लोगों ने कहा, मैंने कसम उठाई है मिंबर रसूल पे, मुझे लोगों ने कहा उसकी हालत ये थी कि उसको हार्ट अटैक हो जाता। उसको इतना जिच किया, इतना शर्मिंदा किया, वो सर झुका के नीचे बैठा हुआ और उसके पसीने छूट रहे और तनकीद पे तनकीद। और आ किथे जाते ने, और जाहिल जो लोग ने, वो जड़ जो लोग। मैंने फिर दर्स उस दिन इस मौजू पे दिया। मैंने कहा आज तक मस्जिद के बाहर दुकानें हैं, आपको कभी ये हौसला तो नहीं हुआ कि साथ बैठे हुए दुकानदार से कहे हजरत साहब अजान आपने भी सुनी है? आपके तो घर दुकान की दीवार के साथ मस्जिद की दीवार है, अजान सुनी है? उसको नहीं कभी कहा कि यार आजा मस्जिद में आजा। दूसरी दुकान वाले से, तीसरी दुकान, और खुद अपनी दुकान से जहां से उठ के आए हो, वहां पे अपने बच्चों को छोड़ के आए, अपने मुलाजमों को छोड़ के, उनको नहीं कहा कि मस्जिद में जो आ गया उसके पीछे पड़ गए हो। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? जो मस्जिद में घुसा है को बेवकूफ होता है, जाहिल होता है कि जानबूझ के अपना मोबाइल ऑन कर, गलती से भूलता है बंदा, जो ये काम होता है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और गलती हुई है, किसी का शौक है, किसी का दिल करता है कि मस्जिद में म्यूजिक की आवाज गूंजे, मस्जिद में दल भूल जाता बंदा, इंसान है, खता का पुत्र, हो गई गलती, अब उसके पीछे लठ लेके पड़ जाओ। मैंने कहा बाहर कहीं समझाने निकलते नहीं, जो मस्जिद में आ गए उसके पीछे डंडे लेके पड़ जाते हो सारे। शर्म से डूब मरने का मुकाम तुम्हारी इस हरकत की वजह से। जो बंदा मस्जिद में आना कल छोड़ गया, और नहीं यार उसे तो लोग बिस्ती बड़ी कर देने, उसे तो लोग कहते बड़ा कुछ, कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओ? उसने अल्लाह के सामने केस ये दायर कर दिया, मैं मस्जिद में गया था, इन्होंने मुझ पर तनकीद की, मुझे बातें सुनाई, मैंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया। क्या अल्लाह के सामने मुंह दिखाओगे? ये सारा कुछ हमारे यहां नहीं चल रहा। खैर है जी साहब, आज 6 महीने बाद मसीद का मुंह वेख लिया जी, अज कहां खैरते है ना की क्या नवे नवे मुसलमान हो गए हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शर्म से डूब मरने का मुकाम। वो आया, उसको वेलकम करो, उसको दावत दो, उसको थक्की दो, उसे तसल्ली दो, उसे हौसला दो, उसकी हौसला अफजाई करो। शाबाश, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, अल्लाह आपको कारबंद रखे। हम तनकीद शुरू हो जाते हैं। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, लोगों को दीन के रस्तों से रोक रहे हैं। कद्दल्लु ज़लालम बिन, अल्लाह ने कहा ये दूर की गुमराही का शिकार है। ये गुमराह लोगों का तरीका होता है, वो दीन से मुतनफर करते। एक बात, दूसरा तरीका, दीन के मामलात पे तनकीद करना, दीन की बातों पे तनकीद करना। किसी को दीन का काम कर, ओ वे आए मुसल्ली, ओ वे आए वड्डा हाजी, सूफी साहब ने दाढ़ी जिदों दी रख ली ना, सियापा सारे घर च पाया है। जिदों तो मुसलमान हो गए ना पाए, इन्होंने सारे घर नो अगे लाया। अल्लाह की कसम, ये दुख की बातें हैं, ये अफसोस की बातें हैं। तनकीद दीन को बना रहे हो, दीन को तंज़ो मज़ाह का निशाना बना रहे हो। तुम्हें लतीफों में जब मिलता है, मौलवी मिलता है, जब कोई लतीफा सुनाना होता है, मौलवी साहब का लतीफा सुनना। कल अल्लाह के सामने कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी गिरफ्त करेंगे, इन पे अज़ाब अलीम होगा। क्यों? तुम्हें अल्लाह की आयत मिली थी मजाक उड़ाने की, ये कुरान करीम की आयत का तर्जुमा। तुम्हें सिर्फ अल्लाह का दीन मिला था, मजहब मिला था मजाक उड़ाने के, और बाकी मौज़ूआत खत्म हो गए थे। जब हदफ का निशान, तनकीद का निशाना दीन बनना है, जब मजाक का निशाना बनना दीन। अल्लाह के लिए अपने ये मामला दुरुस्त करें, दीन के हवाले से लोगों को रोक टोक ना करें, दीन के मामलात में लोगों को ना रोक। जो दीन का काम कर रहा है कभी उसका मजाक ना उड़ाए, ये दीन के मामले को हिट करे, ऐसा करे निशाना, ये मामला नहीं होना चाहिए। ये गुमराही का तरीका है, ये गुमराह लोगों का रास्ता, और जो इस रास्ते में बढ़ता है वो बंदा गुमराह होता है। चौथी बात आज के खुतबा के हवाले से,
قرآن کریم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ بڑا عجیب سا موضوع ہے, یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کبھی بھی ناشکرے کو اور جھوٹے کو, ان دو بندوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. ایک وہ بندہ جو جھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا وہ بندہ جو ناشکرا ہوتا ہے, ان دونوں کو کبھی ہدایت بولنے سارے نہیں ملتی. حضرات محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. لوگوں تم بڑا معمولی سمجھتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو اوہ ایمی سی بات ہوئی, دوستوں میں بات ہوئی, بہن بھائیوں میں بات ہوئی, ساتھیوں سے بات. اللہ کی قسم میں سب سے پہلے اپنے لیے پناہ مانگتا ہوں, اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس برائی سے محفوظ فرمائے. ہمارے یہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. موبائل فون پہ بات ہو رہی ہے, جھوٹ بکے جا رہے ہیں, یار میں گھر پہ نہیں ہوں, یار میں فلاں جگہ نکل گیا ہوں, یا میں یہاں پہ ہوں, یار میں وہاں پہ چلا گیا ہوں, یار ابھی ٹائم نہیں ہے, گھر میں مان آئے ہوئے, کوئی شے نہیں. اتنی بڑی یہ جھوٹ کی ڈیوائس نکل چکی ہے, ساری مجھ سمیت ہم ساری اللہ طول لگے ہوئے ہیں. او پاس فون نہیں اٹھایا, او موبائل جیب کے سائلنٹ سے میں حالانکہ ہاتھ میں موبائل ہوتا اور جان بوجھ کے کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, او مینوں نہیں پتا لگا کس ٹائم آئی ہے تہاڈی کال. یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سارا کچھ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, بی بی نے اشارہ کیا, اپنے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی ہوئی تھی اور اپنے بچے کو بلا رہی تھی, آجا بیٹا لے لے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کچھ موجود ہے, کچھ واقعی دینے کے لیے بلا رہے. اس نے کہا ہاں واقعی دینے اس کے لیے چیز ہے, میں اس کو دینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں چیز نہ ہوتی تیرے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھا جاتا. امام بخاری رحمہ اللہ ان کا واقعہ سنایا جاتا ہے, گئے تھے کئی میلوں کا سفر کر کے ایک بندے سے حدیث کا سبق لینے. سنا تھا کہ اس کے پاس ایک حدیث ہے, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتا ہے. کئی میلوں کا سفر کر کے گئے تو وہ اپنی جھولی کو یوں اٹھائے اپنے گھوڑے کو پچکار رہا تھا, گھوڑے کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے اس نے یوں اپنی جھولی کو اٹھایا اور اس کو بلا رہا تھا. پاس گئے دیکھا اس کی جھولی خالی تھی, فوراً چپ کر کے واپس پلٹے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب آپ آئے تھے, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, کوئی معاملہ نہیں ہوا, کیا کرنے آئے تھے؟ خیر تھی بتائیں تو صحیح, کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہا نہیں کوئی مقصد نہیں تھا. کہا نہیں بتلائے تو صحیح. کہنے لگے میں تیرے پاس حدیث کا سبق سننے آیا تھا اور دیکھا تو جھوٹ بول رہا ہے جانور کے ساتھ. جو بندہ جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ جھوٹ کیوں نہیں بولے گا؟ مجھے نہیں تجھ سے حدیث کا سبق لینا, میں تیری حدیث نقل نہیں کر سکتا. ہمارے جھوٹ کتنے ہیں, کہاں کہاں پہ جھوٹ ہے, گھر والوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. اللہ دول کوشش کیجیے گا کسی دن نہ بیٹھ کے اپنے پاس لکھیے گا میں دن میں کتنے صبح سے لے کر رات تک کتنے جھوٹ. ہمارے سلے کالے ہو جائیں گے. قدم قدم پہ جھوٹ, بات بات پہ جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معمولی جھوٹ سمجھا جاتا ہے, معمولی سا جھوٹ جو سمجھا جاتا ہے, ان الکذب یہدی الی الفجور, یہ جو جھوٹ ہے یہ پہلی سیڑھی ہے کس کی؟ وان الفجور یہدی الی النار, یہ جہنم میں جانے کی پہلی سیڑھی ہے. انسان جہنم میں جو جاتا ہے اس کا پہلا سبب, پہلی سیڑھی یہ جھوٹ بنتا ہے. بندہ جھوٹ بولتا ہے, وَإِنَّ الْفُجُورَ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, جھوٹ بولتا ہے. یہ فاجر لوگوں میں لکھا جاتا ہے, وہ نزار لوگوں میں لکھا جاتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ جھوٹ بولتا ہے, پھر جھوٹ بولا, پھر جھوٹ بولا, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ ہے ہی جھوٹا. لکھ دیا جاتا ہے, تصدیق کر دی جاتی ہے, اس بندے کی زبان سے سچ نہیں نکل سکتا, یہ بندہ ہے ہی پکا جھوٹا, اس کے بار بار جھوٹ. ہماری زبان پہ دن میں کتنی دفعہ جھوٹ نکلتا ہے, ہم سچے لکھے جاتے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وان الفجور یہدی الی النار, جب بندہ فاجر ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم رکھا ہے. یہ بندہ جہنمی بن جاتا ہے صرف اپنے جھوٹ کی وجہ سے. لطیفے سنانا, جھوٹی بات, ایویں افواہ چلانا, اور فلاں کے متعلق پتہ لگا فلاں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج پہ لے کے جایا گیا میں نے دیکھا وہاں پہ ایک بندے کو عذاب ہو رہا تھا. ایک وہ فرشتہ آنکڑا لے کے, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, ہوک کہہ لیں, کوئی چیز کہہ لیں, اس کے ادھر باچ میں ڈالتا تھا اور اس کو پکڑ کے چیرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیر کے اس کو کان تک لے کے جاتا تھا, پھر وہ دوسری طرف آتا, دوسری باچ کو چیرتا اور کان تک لے کے آتا.
میں نے پوچھا اس بندے کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے بتلایا گیا اس بندے نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ ایک بندے سے دوسرے تک، دوسرے سے چوتھے تک، چوتھے سے چھٹے تک وہ جھوٹ پھیلتا گیا. آج اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں اس کا جھوٹ یہ سزا دے رہے، اور وہی کوئی نہیں، سوچ ہی فکر ہی کوئی نہیں. میرا ذرا سا جھوٹ وہ پھیلتا پھیلتا کہاں تک پہنچے گا؟ میں نے اہم ہی سنی سنائی بات یہاں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، جو بات سنے وہ آگے بیان کرتے ہیں. یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے. یاد رکھیں جھوٹ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ گھڑ رہے ہیں، جو آپ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں. نہیں، کسی سے جھوٹی بات سنی آگے بیان کر دی وہ بھی جھوٹا ہے، جو بیان کر رہا ہے یہ بھی جھوٹ. تصدیق کیوں نہیں کی؟ فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، سنی سنائی بات آگے بیان کر. وہ یہ پوسٹ آئی ہے، پڑھیے پوسٹ، ہمیں شیئر کرنے لگا تو پڑھنا ذرا. یہ جھوٹ نہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، نہ شکرا بندہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے. ان لوگوں غور کرو، اللہ کی قسم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ساری نعمت بے شمار مرتبہ یہ جملے کہہ چکا ہوں. ہمارے گھروں کے ڈرم بھرے پڑے ہیں اناج سے، آٹے کی بوریاں پڑی ہیں، چاولوں کی بوریاں پڑی ہیں، دالوں کے ڈبے گھر میں جا کے نا کچن کی کیبنٹ آج کھول کے دیکھیے گا، دالوں کی ڈبیاں پڑی ہوئی ہیں. فریج کے اور فریزر کے دروازے کھول کے دیکھیے گا، گوشت کے پیکٹ بنے پڑے ہیں، مرغی کے پیکٹ بنے پڑے ہیں، سارا کچھ موجود ہے. رات کو اے سی لگا کے سوتے ہیں، دن میں فریش رہتے ہیں، صحت مند تندرست اور توانا جسم کے ساتھ پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور کوئی پوچھے کی حال ہے؟ تو بھائی پھر گئی تو نہیں پتا محرم لگا، حال ہی کوئی نہیں رہ رہا. وہ پتا نہیں جی، اور صحیح ہوا ہوں تو کاروبار کدی ویکھیا ہی نہیں، کاروبار ہوندا کی چیز ہے، مندہ ہی مندہ مندہ ہی. تو ختم کیوں نہیں ہوئے تم ابھی تک؟ جتنا لمبا چوڑا تم مندہ سنا رہے ہو، اور جب سے سنا تمہیں تو پھر روڈ بھی ہونا چاہیے، تمہیں تو لوگوں سے مانگ کے بننا. ساری عیش و عشرت تمہاری وہی کی وہی، مکان تمہارا پہلے سے بڑا ہو گیا، گاڑی تمہاری پہلے سے اچھی ہو گئی، ایک دکان سے تم نے 2 دکانیں کر لی، اور زبان سے ناشکری نہیں ختم ہوئی. اور یار دعا کریں اس مہینے دیہڑی کوئی نہیں لگی، وہ اس واری بندہ کبھی شکر کے جملے بول لے، کبھی اللہ کا شکر بھی. تمہاری اوقات ہے تھی ہے، تمہاری حیثیت ہے تھی ہے، تمہارا مقام ہے تھا یہ جتنا اللہ نے تمہیں عطا کیا، تمہارا کردار ہے تھا یہ جتنا اللہ تمہیں نواز رہے. تمہاری زبان سے شکر کا کلمہ کیوں نہیں نکلتا؟ کبھی یہ کیوں نہیں سناتے اللہ کا ارب ہاں شکر ہے، اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر. میں نے بیشتر مرتبہ یہ جملے آپ کو سنائے ہیں. 80% یا 75% دنیا ایسی ہے جن کو 2 وقت تک کھانا میسر نہیں ہوتا، 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی. اپنے پاکستان میں اپنے گلی محلے کے ساتھ پورے محلے آباد ہوتے ہیں جھونپڑیوں کے، جا کے وہاں پہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. لوگ مانگتے پھرتے، ترستے پھرتے ہیں، سوال کرتے پھرتے روٹی کا، کھانے کے لیے چیز مانگ رہے ہو. آپ جوس پی رہے ہو، وہ کہتے ہیں یہ جوس کا ڈبہ. یہ تو کنڈیشن ہے لوگوں کی، اور تو ایسی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا یار حال کوئی نہیں رہا، سال بڑا برا گزریا، اس وقت بڑا ہی مندہ پہ ہو. جب مندہ تو کدی دیکھے ہی نہیں سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بندہ نہ شکر ہوتا اللہ اس کو ہدایت بولنے نہیں دیتے. تو کریں گے یہ 2 کام اپنی زندگیوں سے، جھوٹ ختم کریں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ سارے کریں انشاءاللہ. آج کے بعد یہ جھوٹ چھوڑیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد نہ شکری کے جملے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے رستوں پہ. وقت کام مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں پھر کبھی کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے لوگوں کی گمراہی کے جو اسباب قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں ان میں سے چند ایک اسباب کے حوالے سے گفتگو ہوئی. پہلی بات، جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ، کسی بھی چیز میں کسی کو اللہ کے مثل قرار دینا، اللہ جیسا بنانا یا اللہ کے ساتھ شامل سمجھنا، یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں. اللہ رب العالمین ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہدایت کے رستے پہ
نہیں چل پاتے، یہ لوگ گمراہ۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ جھوٹ بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کے راستے پہ گامزن نہیں رہنے دیتے، یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ناشکرے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہر وقت ناشکری کے جملے بولتے ہیں، ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں چل پاتے۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ جو دین کو مذاق کا، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لوگوں کو دین کے راہ پہ چلنے سے روکتے ہیں، دین سے گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگ ہدایت کے راستے پہ کبھی نہیں چل پاتے، گمراہ ہوتے ہیں۔ آخری وہ افراد جو جاہلوں کو اپنا امام منتخب کر لیتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، ایسے علماء جو علماء کہلانے کے لائق ہی نہیں، ان کو عالم سمجھنا، ان سے سوال پوچھنا، ان سے مسئلے پوچھنا، پھر ان کی بات کو اپنا ان پہ چل پڑنا، یہ تصدیق اور تحقیقی نہ کرنا کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں ملتی ہے یا نہیں، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے یا نہیں، حدیث اس بات کے اوپر اتھینٹک بات بتاتی ہے یا نہیں، بلا توقع بے سوچے سمجھے دین کو موم کی ناک سمجھ لینا، ان کی پیروی کرنا، یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتے۔ یہ چند ایک باتیں کی گئیں، کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت پہ زندگی اور ہدایت پہ موت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔